اور جو ابھی آئیں گے فرشتے وہ پوری دین کی اعمال کو لکھ کر کے اثر کی وقت اللہ کے پاس جائیں گے کہ بندے نے پوری دین میں کیا گناہ کیا، کیا نفع کیا، کیا عبادت کی، یہ پوری حقیقت لکھ کر کے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ اس کے ذریعے نکلی۔ تو ابھی کے وقت جو ہے بہت اہمیت ہے فجر کی اور عصر کی، تبادلے کی وقت ہے۔ ابھی قطار لگے ہوں گے فرشتے کو، ایک جائیں گے ایک آئیں گے، ایک جائیں گے آئیں گے، اور 1 کروڑ کی آبادی میں اگر موتی آ جائے اور اس میں اگر جب سلام اتر جائے آدمی کی، اس میں مغفرت کی وعدہ نہیں ہے۔ لیکن ابھی اگر 5 آدمی مل کر اللہ کے گھر میں اگر اللہ کی جلاسہ بیان کر دے، اللہ کی برائی بیان کرے، ذکر کرے، اس میں مغفرت کی وعدہ رکھا ہے۔ ابھی جو فرشتے آئے ہوں گے، اس دیکھ مجلس کی چھوٹی سی مجلس ہے، ہم آپ جیسے بدن سے روح نکلتا ہے کوئی نہیں دیکھتے ہیں، اسی طریقہ سے فرشتے پروں سے دیکھ لیے ہوں گے لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ اللہ کا فرشتے ہے۔ اور جب یہ سارا بیانات سارا بیان یہاں سے ختم ہوگی، سارے اللہ کی ذکر برائی ختم ہوگی، پھر اللہ کے پاس جائیں گے۔ اللہ ہر چیز کو جانتے ہوئے جو کالی پہاڑ پہ اگر آپ کو چیٹی چڑھتا ہے وہ جناب سے اللہ پاک دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی چیٹی کالے پہاڑ پر چڑھا اندھیرے، وہ رب العالمین ہے جو پوری دنیا اور کائنات کو بنایا ہے۔ پھر بھی جانتے ہوئے جب فرشتے یہاں سے پہنچتے تو فرشتے سے پوچھتے ہیں فرشتے آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا رب العالمین میں نے فلانے بستی فلانے جگہ فلانے مسجد میں نے دیکھا جا کر کے آپ کی برائی بیان ہو رہی ہے اور بندے نے آپ کی کچھ طلب بھی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ کیا بندے نے بیان کرنا میرا اور ذکر، کیا مجھے دیکھا ہے؟ کہا اگر آپ کو دیکھ لیتا تو رات دن عبادت میں لگ جاتا۔ کس چیز کی طلب کر رہے ہیں؟ اللہ پاک کس چیز کی کہتے ہیں کہ کس چیز کی طلب کر رہے ہیں، کس چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ کہتا اللہ پاک جنت کی طلب کر رہے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ کہا جنت کو دیکھا ہے؟ کہا اللہ پاک اگر جنت کو دیکھ لیتے وہ 24 گھنٹہ آپ کی عبادت اور خدمت میں لگے رہتے، رات دن دنیا کی مشغولی کو چھوڑ کر کے آپ کی عبادت میں لگے رہتے۔ ایک ایک سونے کی ایک ایک چاندی کی مشک کا مثلا یہ جنت کی ہے۔ دروازہ 70 ایک ایک روم کا کمرہ ہے، 70 روم کا کمرہ بنا ہوا، 70 روم کا کمرہ ہے۔ وہ اگر دیکھ لیتے تو بات کہا جہنم کو دیکھا ہے یا رب العالمین اگر انسان اگر جہنم کو دیکھ لے وہ دہتی ہوئی آگ کو جو ٹھنڈی کی وقت میں ہم لوگ گھوڑ لگاتے ہیں تھوڑا سا تاؤ لگتا ہے تو سرک جاتے ہیں بھائی تاؤ لگ رہا ہے آگ کی، لیکن اس آگ کو دہتی ہوئی پہاڑ کی ٹیلا کو اگر دیکھ لے جہنم کو تو زمین پر جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں انسان بچپن سے لے کر کے بڑھاپا تک آخرت تک اس نے زمین پر سوچ کے کرم ہے کہ اللہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے کوئی جہنم میں جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اے فرشتے آپ لوگ گواہ رہیے گا اس میں جتنے بھی 5 مجلس میں بیٹھے ہوئے آدمی جتنے بھی شخص بیٹھے ہیں میں نے اس کے ذریعے میں نے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اور اللہ پاک نے جو اس مجلس میں بیٹھ کر کے جلاسہ سن لے ان کو گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہے کہا ہے اللہ پاک نے اے بندے تم جو سلام کرتے ہو مصافحہ کرتے ہو ہاتھ چھوڑنے سے پہلے ایمان والے کے گناہوں کو معاف کرتے اللہ پاک۔ اس لیے ابھی کی وقت بہت قیمتی ہے، ہر مسجد میں ذرا سا بھی تھوڑی سی بیان ہوتی ہو تھوڑی سی اللہ کا ذکر ہوتی ہو تو نماز سنت پڑھ کے اس کو سن کر کے ہی جانا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھیں اور سن لیں۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی دین کی بات پر غور فکر کر لینے سے 60 یا 70 سال نفل نماز سے افضل ہے جو ہم لوگ باہر میں پڑھتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا 10 منٹ بیٹھ گئے چند منٹ ہم سن لیں، 13 سال ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی رٹ لگائے تھے کہ کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لو رکھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کلمہ میں بھی پہلے انکار کروایا گیا ہے میرے دوستوں بزرگوں ساتھیوں، کلمہ میں انکار ہے،
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کلمہ میں پہلے انکار کروایا گیا ہے لا الہ، یعنی کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، زمین سے نہ چاند سے نہ ستاروں سے نہ آسمان سے نہ دھرتی سے نہ عہدے سے نہ کرسی سے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر اس نے کہا ہے الا اللہ، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتے ہیں وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ کلمہ میں انکار کروایا گیا ہے، دھوکے میں کہیں نہ رہ جائے، جو بھی ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں، نہ دولت سے نہ عہدے سے نہ کرسی سے، سب چیز دیا ہوا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اسی لیے کلمہ نے بھی انکار کروایا ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لوگ کہتا ہم دولت مند ہے، ارے دولت کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ آپ کو طاقت کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ انسان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے۔ زمین کس نے قائم کیا؟ اللہ نے قائم کیا۔ یہ جونن کوس، یہ پیڑ پودے اللہ کی بڑائی بیان ہے۔ پورے دنیا کی کائنات میں جتنے پیڑ ہیں اس کی قلم بنا لے، پوری دنیا میں جتنے زمین ہے اس کی کاغذ بنا دے، پوری دنیا میں سمندر ہے اس کی روشنائی بنا دے، لیکن لکھتے 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 وہ تھک جائیں گے، لیکن اللہ کی بڑائی بیان ختم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے صحابہ اکرام نے تھوڑی سی دین کی بات کو سیکھا، دین کی باتوں کو سیکھا کہ ہماری دین کیسے چلے گی۔ اس میں سے چند صفات، مطلب تھوڑی سی بات اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ پہلا ہے ایمان۔ ایمان کا بول ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ترجمہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایمان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 100% یقین ہم کو اللہ سے ہو جائے، اور غیروں کی یقین جو ہمارے دل کے اندر میں ہے وہ باہر نکل جائے۔ غیر کا یقین کیا ہے؟ جیسے کہتے ہیں ہم نہیں ہوتے تو یہ کام نہیں ہوتا، ہم نہیں ہوتے تو ہماری لڑکا تھوڑی پڑھ پاتا، ارے نہیں، ہم نہیں ہوتے تو کہاں سے کھلاتے، ارے آپ کیا کھلائیے گا، آپ کیا پڑھائیے گا، وہ تو رب العالمین ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اب ایک مثال ہم بتا دیتے ہیں، ہم اور آپ جاتے ہیں 5 کٹھا کھیت میں 5 یا 15 کلو گیہوں چھٹتے جاتے، ٹھیک ہے جی، کھاد ملا، اللہ نے چاہے اس بیج کو اسی میں سڑا دے، گلا دے، کہتا ہے نا اسی میں سڑا دے گا، گلا دے گا، ہر چیز کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ایسا نہیں کہا ہے، کہا تم اپنا کرتب کرو، رزق کا مالک میں ہوں، میں تم کو دوں گا۔ اور ایک گیہوں میں سے پہلے نکلتا ایک پیڑ، ڈالتے ہیں نا، اس کے بعد ہم لوگ پانی دیتے ہیں، تھوڑا سا کھاد ملتے ہیں، تو اس پیڑ میں کتنا ہوتا ہے؟ تو 10 گیہوں کا پیڑ ہوتا ہے نا، 10 پیڑ جمٹ کر بیٹ ہوتا ہے، 10 پیڑ میں جو ہے 10 کو بال ہوا، 10 کو بال میں 10 کو دانا ہو، 100 دانا ہوا ہے، تو ایک ہی دانا تو اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے، وہ رب العالمین ہے جو ہم 5 کٹھا کھیت میں 15 کلو گیہوں دیے اور 5 من اٹھا کر کے لے آئے، وہ رزق کا مالک خدا ہے۔ تو اسی لیے ہم کو 100% یقین ہم کو اللہ سے ہو جائے، اور غیروں کی یقین جو ہے ہم والی بات جو ہم کھلاتے ہیں، ہم پلاتے ہیں، ہم چلاتے ہیں، ہم نہیں دیں گے کہ یہ کام نہیں ہوگا، یہ غیروں کی یقین ہمارے دل سے باہر ہو جائے۔ آج ہم لوگوں کا بھی کھیتی ہے، پتہ نہیں ہے گیہوں میں ہے، ہم کو بھوسا اٹھانا ہے، کہتے چھوڑو پڑا رہے گا، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی جب ہوگا مرضی ہوگا۔ اسی لیے جماعت میں جانا نکلنا ضروری ہے، 3 روز کے کم سے کم نکلتے جائیے سبھی ساتھی، اس کو کہتے ہیں ایمان اور اللہ پہ یقین۔ دوسرا کیا چیز ہے؟ دوسرا ہے نماز۔ نماز سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی صفت و صلاحت پہ آ جائے، جس طریقہ کی زندگی ہمارے گھر میں بیت گئی، اللہ کے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اسی طریقہ کی زندگی ہم کو باہر والے بھی ہو جائے۔ نماز جو ہے مومن کا مراج ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کا پسند ہے۔ ہر حال میں ہر چیز معاف ہوگا، لیکن آپ کو نماز معاف نہیں ہوگا۔ ہر حال میں ہر چیز کو معاف کر دے گا اللہ پاک، لیکن ٹائم مقرر کیا ہے آپ کو نماز کبھی اللہ پاک معاف نہیں کرے گا، یہ پورے حدیث بیان میں دے گا، یہ معاف نہیں۔ تو دیکھیے نماز سے ہر چیز آپ آسان کر سکتے ہیں،
ہر چیز لے سکتے ہیں اللہ سے راضی کر کے. ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد 3,35,54,432 نیکی جو ہمارے میں لکھتے ہیں نماز پڑھنے والے کو, اور اس دعا میں تھوڑا سا آنکھوں کی قطرہ گرا دیجئے اور اللہ سے مانگیے, راضی ہو جائے گا کہ اے بندے میرا رو رہا ہے. اللہ ضرور جیسے اس کی دعا کو قبول کرتی ہے. اور جو اذان سن کر کے دنیا کے مشغولی میں لگے رہتے ہیں, چوک چوراہا پر ابھی جائے گا, لٹی چوکھا تو سموسا گلگلا کھائے گا, وہاں دے گا, اس کے لیے کیا کہ اللہ پاک نے 2 کروڑ 88 لاکھ جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے اس کو گناہ لکھا ہے. ایک اذان جو ہے 50,000 سال کی. دیکھ لیجئے, ایک صحابہ نے کہیں جا رہے تھے کھچر سے, اور کھچر اس کی آدھی راستے میں مر گئے. مرنے کے بعد کہا کہ یا رب العالمین اب تو ہم کیسے جائیں گے, سفر بہت لمبا ہے. اور اس نے گیا اور جا کر کے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کیا, اللہ کا شکریہ, اللہ سے رو کر کے دعا مانگا, ایک قطرہ آنسو گرا, اللہ نے فوراً اس کھچر کو زندہ کیا, پھر جو ہے تو سوار کیا, اللہ کا شکریہ ادا کر کے, اور وہ بیچارے صحابہ جو ہے چلتے سفر. ایک بتا دیں واقعہ کال گزاری, ایک صحابہ کے گھر میں کچھ نہیں تھا, پہلے بہت غریبی تھی, پھاکا کسی چلتا تھا. کوئی ایسا صحابہ تھا جو امیر تھے, دولت والے تھے, ان کے ذریعے سب جیتا تھا. ایک صحابہ نے کہا اے اللہ ہم کو بھوک لگا ہوا ہے, ہم اللہ کا شکریہ ادا کر کے آتے ہیں نماز پڑھ کر کے, آپ جو ہے تو تھوڑا کچھ بنا کے رکھیے. ان کے گھر میں کوئی پھٹا کچی نہیں. کہا یا اللہ میرے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں. وہ گئے نماز پڑھنے کے لیے, نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز فجر کی پڑھا. پڑھنے کے بعد ایلیا کو کہا کہ کچھ آیا گھر میں؟ کہا کچھ نہیں آیا. کہا یا اللہ میں نے تو نماز ادا کیا, میں نے کیوں نہیں آیا بھائی کچھ؟ کہا ٹھیک ہے, پھر اللہ سے جا کے پوچھتے ہیں. پھر آئے, پھر آ کر کے وضو کیے, پھر نماز پڑھے, پھر گئے گھر میں, کہا کہ کچھ آیا؟ کہا کچھ نہیں آیا. کہا یا اللہ ایسا کیوں؟ پھر آیا اللہ کے پاس, پھر مسجد میں تیسری بار جو دیکھا تو ایک چیز بھول گیا. وہ کیا چیز بھول گیا؟ تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بار نماز پڑھتے تھے اتنے بار مسواک کرتے تھے. 5 وقت کی نماز میں 5 بار مسواک کرتے تھے, وہ دتمن کرتے تھے. وہ سنت ہے ہماری. لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو چھوڑ دیا ہے, بھول گیا. ہماری مسلمان جو غارت میں ملتے جا رہے ہیں, یہی وجہ ہے کہ سنت, پہلا سنت ہماری مسواک ہے, جو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, اس نبی نے کرتے تھے اور ہم لوگ بھول گئے. ابھی کے دور میں دیکھ لیجئے کہ ہم نے غیروں کو دیکھتے ہیں ہمارے گاؤں کی طرف, سارا اتنا کرچی کا دتمن توڑ کے لاتا ہے, رگڑتے رہتا ہے. اور ہماری مسلمان قوم میں دیکھا دیجئے کہ کوئی بچہ اگر دتمن کرتا ہو تو پہلا سنت اس نے چھوڑا تھا, اس کو یاد آ گیا کہ یا اللہ میں نے 2 مرتبہ تو نماز ادا کی, اور لیکن میں نے ایک چیز بھول گیا, سنت مسواک کرنا بھول گیا. اس نے فوراً جا کر کے مسواک کیا, دتمن کیا, اس کے بعد وضو بنایا, وضو بنانے کے بعد گیا نماز ادا کیا. اللہ سے کہا اے اللہ میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے, پھانکا کسی چل رہا ہے, اے اللہ کچھ کھانے کے لیے دے دے. اس نے دیکھا کہ ایک چکی پرانا گھر میں رکھا ہوا تھا, چکی اپنے آپ چلنے لگا. یہ نماز ادا کر رہا ہے, ادھر چکی اتنا چلا جو پورے گھر کوٹھی بھنڈی کے آٹا سے بھر گیا. بھرنے کے بعد ایلیا سے جا کر کے کہا کہ کچھ آیا کھائے. ابھی اللہ پاک نے اتنا دے دیا کہ اب ہم کو رکھنے کی جگہ ہی نہیں. ان کی اہلیہ کہا کہ دیکھیں کہ یہ آتا کہاں سے. اس نے جا کے چکی کو اٹھا دیا تو دیکھا نیچے زمین خالی پڑا ہوا ہے. صحابہ نے جا کر کے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واقعہ سنایا کہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں اس طریقہ کی واقعہ, ایسا حادثہ ہوا, اس طریقہ کی بات ہے. کہا ظلم کیا تمہارے اے صحابہ, تمہارے اہلیہ نے ظلم کر دیا. اگر اس چکی کو جو ہے نہیں اٹھاتا تو خدا کی قسم ابھی سے لے کر کے قیامت کے دن تک, جب تک تمہارے گھر میں پوری پھانکا کسی کبھی نہیں آتا اور پورے گاؤں خوشحال رہتا, اس آتا سے کہتا. لیکن اس نے اٹھا کر کے ظلم کیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری 2 رکعت نماز کی اللہ نے اجر دیا ہے. ارے بارش نہیں ہو رہا تھا, ہماری صحابہ اکرام نے جا کر کے اتنی بڑی گرمی, اتنی بڑی دھوپ میں جا کر کے اور اللہ سے دعا کیا, یا اللہ ہم لوگ تو جل رہے ہیں, فصل میرا جل رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. اتنی بارش اللہ نے دیا, قبول کیا, اتنی بارش نے دیا کہ کیا ہے یہ نماز کی برکت. نماز ہم آپ پڑھتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے, اللہ رب العالمین ہے گناہ کو بھی معاف کریں گے, اور ہمارے بچے بال بچے بھی علیشان نکلیں گے, اور خیر برکت بھی عطا فرمائیں گے. یہاں بھی خوش رہیں گے اور آخرت میں بھی خوش رہیں گے.
نماز جو ہے مومن کا معراج ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ پاک کو بہت پسند ہے، ہر چیز معاف کریں گے نماز میں۔ تیسرا کیا ہے؟ علم اور ذکر۔ علم اور ذکر سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہر عورت اور بالغ مرد کو اتنا شعور اور اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جو حرام اور حلال کی پہچان ہے۔ حلال کیا چیز ہے اور حرام کیا چیز ہے؟ حلال ہمارا وہ چیز ہے جو ہم محنت کرتے ہیں، ہم محنت کر کے لاتے ہیں اور بچوں کو کھلاتے ہیں، چاہے جہاں سے بھی لائے، وہ میرا حلال ہوا۔ حرام کیا ہے کہ اگر کسی کے فصل میں مورے لگا ہوا ہے، کوبی لگا ہوا ہے، ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ بچے جا رہے ہیں، اس بچے نے جا کر کے اکھاڑ لیا، گھر میں لے آیا، ہم نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ چیز تو ہمارے کھیتوں میں نہیں ہے، یہ چیز آیا کہاں سے، یہ ہو گئی حرام۔ اس کو تحقیقات کیجئے، اگر اس نے کہا دیا کہ یہ ہم کو پھلانا صاحب دیا ہے، آپ ان سے جا کر پوچھئے کہ صحیح میں یہ چیز دیا ہے نہیں دیا ہے، نہیں دیا ہے تو اس بچے کو ایک دو چمیٹا ماریے، اس کو ڈانٹیے تاکہ یہ گندا چیز ہمارے گھر میں نہ۔ ہم کسی کا 1 روپیہ بےمانی نہ کریں، ہم کسی کا 1 روپیہ نہ کھائیں، یہ اللہ بہت بڑا جو ہے پوچھ ہوگی، اس کو کہتے ہیں حرام اور حلال۔ حلال اتنا چیز سیکھنا چاہیے ہر عورت مرد اور بالغ کو جو حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے۔ پانچواں کیا ہے؟ اکرام مسلم۔ اکرام مسلم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ چھوٹوں کو شفقت کرنا، بڑوں کو عزت کرنا، علماء دین کی قدر کرنا۔ علماء دین سے ہماری دین پھیلا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اگر ہمارے علماء اکرام نہیں ہوتے، حافظ قرآن نہیں ہوتے، مولوی نہیں ہوتے، ان کے ساتھ مل کے صحابہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو ہماری یہ دین نہیں آتی۔ اور بڑے کو اس لیے عزت کرنا، جو ہم سے بڑے ہیں، پیدا ہوا اس کو چھوٹا بنائیں گے نہیں ہوگا۔ علماء دین کا اس لیے قدر کرنا کہ وہ میرا علماء دین ہے، ہم ان سے بچ کے چلیں، ہم تہذیب میں بات کریں۔ حافظ مولانا کی برابری ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ 12 سال 13 سال مدرسہ میں رہ کر کے اللہ پاک نے ان کو دل کے اندر میں قرآن کو اتار دیا ہے، سجا دیا ہے۔ ہم لوگ سیکھتے سیکھے ہیں، ہم لوگ سنتے سنے ہیں، ان سے بات چیت کرنا سیکھے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کے دل کے اندر میں قرآن کو نازل کر دیا، اتار دیا اللہ پاک۔ ان کی برابری ہم نہیں کر سکتے۔ علماء دین کی اسے قدر کرنا، کسی سے برابری بات نہیں کرنا۔ اگر وہ سو رہا ہے تو ان کو یہ نہیں کہنا کہ آپ سو کہہ رہے ہیں، نماز کہنے پڑھ رہے ہیں، نہیں، اس کا سونا اور ہمارا 5 وقت کی نماز پڑھنا برابر ہے، کہ اس نے 13 سال اللہ کے لیے دین کی کام اور دینی تعلیم کے کام اس نے اپنے سینے کے اندر میں اللہ پاک نے اس کو قرآن نازل کر دیا۔ مجھوانی نماز پڑھاتا ہے، دیکھتے ہیں کوئی کتاب لے بیٹھتا نماز میں پورا مجھوان۔ اس لیے علماء دین کی قدر کرنا۔ پانچواں کیا ہے؟ اخلاص نیت۔ اخلاص نیت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ جو کام کریں ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ہم کسی کو دعوت دیں اللہ کی رضا کے لیے، کھانا کھلاوے اللہ کی رضا کے لیے، اگر ہم بیمار ہیں کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، ہم کسی کو 10 روپیہ دے رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، مطلب ہر چیز ہم سے اللہ کیسے راضی ہو جائے، یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ہم راضی کر لیں اللہ سے، اللہ کیسے راضی ہو جائے، ہم کو گناہ کو معاف کر دے اور یہاں سے بچا کر کے ہم کو جنت نصیب فرما دے۔ چھٹا ہے دعوت تبلیغ۔ دعوت تبلیغ میں جیسے چاہ رہے ہیں ہمارے صحابہ، ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقہ سے بیمار تھے، مجمع لگوایا، اور مجمع لگوانے کے بعد پورے صحابہ کو بلایا کہ اے صحابہ ایک بات بتاؤ تو، ہم کو اللہ پاک نے یہ دین کی کام دیا تو ہم سب کو پہنچایا کہ نہیں؟ کہا یا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو اپنی حق کو ادا کر دیے ہیں۔ دین کیا؟ یہ پوری کائنات کو آپ نے دین پھیلا دیا اور اپنی حق ادا کیا۔ تو کہا حاضرین ہو، آپ سب حاضرین ہو، حاضرین سے غائبین تک پہنچا دو یہ دین کو۔ غائبین کیا ہے؟ ہم لوگ تھے غائبین، ہم لوگ تو وہاں نہیں تھے، تو اسی لیے دین جو آیا ہے تو غائبین تک آیا ہے۔ حاضرین تھے وہ لوگ، صحابہ کرام آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ میں حاضری میں تھے نا جی، ہم لوگ تو نہیں تھے وہاں، ہم لوگ نہیں جانتے تھے، ہم لوگ غائبین ہوئے، غائبین تک دین جو ہے پہنچایا ہے۔ تو یہی کہتے ہیں کیسے پہنچایا، تو جب تک ہم اس لائن میں نہیں نکلیں گے، راستے میں نہیں نکلیں گے، برائے بیان اور ذکر اگر اس کا نہیں ہوگا، ہم آپ جان پائیں گے کہ ہم کو کہاں کیا ہے دنیا۔ کم و بیش 1,24,000 صحابہ آیا، کہاں چلا گیا وہ، کہاں ہے؟ ان کے پاس بھی اولاد تھے، بیوی تھے، بچے تھے، ہر چیز تھے، ہاں دکھا رہا ہے نیٹ پر، دیکھیے تو 10,000 قبر ان کی دکھا رہا ہے، کہاں گئے 1,24,000؟ کوئی ہندوستان آیا، کوئی فلسطین گئے، کوئی افریقہ گیا، کوئی کہیں گئے، کوئی کہیں گئے، جو جن میں گئے ان میں، لیکن سب کی زبان پر یہی رکھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں، یہ کہہ دو کامیاب ہو، دل سے کہو اور کامیاب ہو گئے، جو کہا، جو ان کی بات کو مانا کامیاب ہو گئے، جو نہیں مانا وہ برباد ہو گئے، جو بیوی نہیں مانا تو برباد ہو گیا، جو شوہر مانا کامیاب ہے، بیٹا نہیں مانا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو وقت نکال کے کم سے کم مہینہ میں 3 دن، 40 دن، 4 مہینے ارادہ کریں، سب ساتھی جو ہم لوگ جو ہے جماعت میں نکلیں گے، یہاں مجمعانے میں نکلیں گے نا سبھی ساتھی، کوشش کریں۔ دیکھیے ایک نکالنے والے ذات اللہ کی ہے، ہماری آپ کی طاقت نہیں ہے جو ہم نکل جائیں گے۔ بتا دیتے ہم آپ کو، پہلی بار عمر ابو نے کہا آپ جماعت میں جائیں گے، میرا نماز کا ذریعہ انہی کا ہے، اور اس کو اجر ملتا ہوگا، اللہ دیتا ہوگا، ہم نے کبھی نہیں دیکھتے، ہماری حیثیت کیا تھی جو ہم نماز پڑھتے، اور ہماری یہ تھی، ہم تو اتنا جانتے تھے کہ سلا گولیاں بندوق کا نام رائفل ٹنگا ہوا تو دنیا یہی ہے، یہ سمجھتے تھے، یہ دنیا یہی ہے۔ لیکن اس نے کہا 3 دن میں چلیے، ہم 3 دن گئے منصارہ مسجد میں جب گئے، اور اسی طریقہ سے بیان سنے تو ہم اللہ سے رو کے دعا کہ اللہ ہم کو 40 دن میں نکالا۔ 8 دن کی بعد یہ بورام میں جوڑ تھی، ہم نے بورام میں گئے، بورام میں جا کر کے وہ جوڑ میں شامل ہوئے، وہاں سے 40 دن میں نکل گئے، لگاتار تیسرا چلہ ہماری ہے، 22 23 24 25 94 تیسرا چلہ ہے۔ کہ یہ کہاں سے آیا جو ہم کو بولنے کی آواز میں نکلتی تھی، آج اللہ نے ہم کو جو ہے اتنا شعور دیا تھا، کہاں سے دیا؟ جب تک ہم اس لائن میں نہیں جائیں گے، دنیا کیا چیز ہے، ہم اب سوچ رہے ہیں کہ یہ دنیا ہماری پہلے کیوں نہیں بنی تھی، اب سوچتے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں بنا تھا یہ دنیا، جو اللہ پاک نے ہم لوگوں کو اتنا بڑائی بنا دیا، ظلم سے دھا۔ بہت گہرائی سے سوچئے کہ ہم کو اللہ پاک نے ایمان والے گھر سے پیدا کیا ہے، ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے، پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، اور دعوت دینا نہیں چھوڑیں گے، ہم گاؤں میں ایک دوسرے کو دعوت دینا شروع کریں گے۔ ایک کارگزاری میں بتایا تھا، ایک بستی بہت بڑا پہاڑ کے اوپر میں تھا، اس میں جو ہے ایک ہی آدمی عبادت کرتا تھا پورے گاؤں میں، نماز پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا کہ ہم جنت میں چلے جائیں، یہ لوگ نہیں جائیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کو غارت میں ملا دو، دھکیل دو۔ ارے جبرائیل علیہ السلام تو جبرائیل علیہ السلام تو پورا دنیا کو ایک ہاتھ سے چاہے گا، تو اللہ کا اتنا بڑا فرشتہ نہیں ایک ہاتھ سے پلٹ سکتا ہے، نہ تو نابود کر دے گا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ عابد نام کا شخص برائے بیان اپنا بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہا ہے، وہاں گیا تو دیکھا کہ یا رب العالمین آپ تو کہے کہ اس بستی کو جا کے ناس و نابود کر دو، میں نے دیکھا کہ ایک صاحب آپ کے جیسی عبادت کر رہا ہے، کہا سب سے پہلے اسی کو جا کر کے ڈھکیں۔ کہا ایسا کیوں؟ کہا اس لیے اس نے اپنے لیے کرا، کسی دوسرے بھائی کو دعوت نہیں دیا کہ چلو نماز پڑھنے کی۔ میرے دینی بھائیوں، نماز پڑھیے، اپنی بیوی کو بھی، بچوں کو بھی، سب کو ترکیب میں لائیے، سب کو کہیے، آپ کہتے رہیے، وہ سنتے رہے گی، جس دن اللہ ہدایت دے گا وہ خود کامیاب ہو جائے گا۔ یہ ترکیب ہے، اللہ کی نظام ہے، ہم چلتے ہیں، ہم بولتے ہیں تو شکر ہے اس رب العالمین کا۔ اگر میرا ایک پاؤں ٹوٹ جائے تو ہم چل پائیں گے؟ نہیں اپنے بیٹے، یہ رب العالمین کا دیا ہوا تندرستی، صحت مند ہر چیز ہے۔ ہر ساتھی سوچے کہ مہینہ کی ترکیب میں ہم 3 روز کے لیے نکلیں گے نا انشاءاللہ۔